قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر عظمت والدین کو بیان کیا گیا، اور احادیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین بھی ملتے ہیں۔ والدین کی بہت بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنے۔ لیکن والدین کو اتنی عظمت کیوں عطا کی گئی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین چونکہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں اللہ رسول کی پہچان عطا کرتے ہیں، تو ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری عظمت ہو، ہمارا وقار ہو، اور اولاد ہماری فرمانبرداری کرے، ہماری تابعداری کرے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جس سے وہ اولاد فرمانبردار بنے۔ اگر والدین کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے، کیا وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا شریعت کے خلاف چل رہا ہے، تو کل کو وہ بچہ بڑا ہو کر وہ والدین کی تابعداری کیا کرے گا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ بیان کیا گیا، یعنی کہ عظمت والدین کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولاد کے والدین کا پر حقوق ہیں ان کو بھی ساتھ اکٹھے بیان کیا گیا۔ یہ 21واں پارہ سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان کی جو ہے نا آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19، 20 یہ سارا یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی شان بیان کی، اس میں وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ یہ آیات اس کا ترجمہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک سے، اور آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تیرے والدین تجھ پر کوشش کریں اس چیز میں کہ تو میرا شریک بنا دے کسی کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی کہ اگر والدین مشرک ہوں اور تجھے بھی شرک پہ لگانا چاہیں تو قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِيعْهُمَا، تم نے والدین کی اس معاملے میں تابعداری نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے والدین کے ساتھ دنیا کی زندگی اچھی گزارنی ہے۔ اب دیکھیں اگرچہ والدین شرک کا سبب دے رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی اس بات کو نہیں مانو گے، شرک نہیں کرو گے، لیکن والدین کی نافرما بے ادبی یا والدین کی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی گستاخی اس طرح کی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا آپ نے سلوک کرنا ہے۔ تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے والدین کی یہ بات نہیں ماننی شرک والی، تم نے اس راستے پہ چلنا ہے جو راستہ میری طرف آ رہا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ یہاں تک ہے والدین کی عظمت۔ اس کے آگے اب آ رہا ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس میں جو آگے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، یہ حضرت لقمان جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کی تھی اس کے الفاظ ہیں، آپ غور سے سنیں۔ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عطا کیا تھا، اور یہ پرورش کی پہلی سیڑھی ہے جو جس پہ انہوں نے اپنے بیٹے کا قدم جمایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیری چاہے نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ سخت چٹان میں تو ہو، او فی السماوات یا پھر آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تجھے بدلہ دے گا۔ یعنی کہ جو پہلا سبق دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے نا اس سے بھی آپ نے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی جو برائی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آپ نے بچوں کو اللہ کا خوف سکھانا ہے، اللہ کا ڈر سکھانا ہے، اور بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز راسخ کرنی ہے کہ تم نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر تم برائی کرو گے، چاہے چھپ کے کرو چاہے ظاہر کرو، ہر صورت میں اللہ برائی کو جانتا ہے اور اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اب اس کے آگے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ تھی یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے ہمیشہ نماز ادا کرتے رہنا۔ اب یہ بھی اولاد کی تربیت کا ایک پہلو ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ حدیث شریف بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے نماز کا حکم دو
پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اسے سزا دے کر نماز پڑھاؤ۔ اب یہ تربیت اولاد میں سے ہے کہ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو خوف خدا بھی سکھائیں اور ساتھ ساتھ نماز کا سبق دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا بیٹے جب تک زندہ رہنا ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ اب یہ ہمیں بھی چاہیے، جو والدین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچے کو نیکی سکھائیں اور آگے نیکی پھیلانے کی تلقین کریں کہ بچہ جب تک تو نے زندہ رہنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کو، شریعت مصطفیٰ کی بات کو آگے امت تک پہنچاتے رہنا ہے۔ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اے بیٹا جب تک تو زندہ رہے تو نے برائی سے خود بھی روکنا ہے اور لوگوں کو بھی روکنا ہے۔ یہ ہے تربیت اولاد، یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ جو بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی عزت ہے، عظمت ہے، فرمانبرداری کرنے چاہیے، تابعداری کرنی چاہیے، لیکن جو تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت لقمان نے آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا بیٹا جو تجھے تکلیف پہنچے، جو تجھے مصیبت پہنچے اس پہ تو نے صبر کرنا ہے۔ اب یہاں پر صبر کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان نبی اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مصیبت کے وقت بجائے جرا فرا کرنے کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت یا نافرمانی کرنے کے، صبر کا ہم نے اپنے بچوں کو حکم دینا ہے۔ فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبت پہ صبر کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہمت والا کام ہے۔ اور یہ تو تھے معاملات جو ہے نا حقوق اللہ کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ بیٹا تو نے نیکی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے، اللہ کے لیے بچنا ہے۔ جو تو عمل کرے گا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو نے نماز پڑھنی ہے، نیکی کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات ان کا تعلق حقوق اللہ سے تھا۔ آگے حقوق العباد پہ بھی انہوں نے اپنے بچے کو درس دیا اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ اے بیٹا خیال کرنا اپنی رخسار کو لوگوں کے سامنے ٹیڑھا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، اچھے الفاظ میٹھے بول کے ساتھ پیش آنا۔ تو اس آیت کا یہ جو ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اکڑنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو سبق دیتے ہیں کہ کوئی تمہیں ایک گالی نکالے تم نے 2 نکالنی ہے، کوئی تمہیں ایک تھپڑ لگائے تم نے 2 لگانے ہیں، لیکن قرآن یہ حکم نہیں دے رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ اور اگلا سبق انتہائی اہم ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا لقمان نے کہ تو نے اے بیٹا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، انکساری کے ساتھ چلنا ہے، جھک کر چلنا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ ہم اپنی اولاد کو غرور سکھاتے ہیں، تکبر سکھاتے ہیں، آکڑ سکھاتے ہیں اور جو ہے اناد سکھاتے ہیں، بغض سکھاتے ہیں، حسد سکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی اولاد کے سینوں کے اندر بھر رہے ہیں، پیوست کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو اولاد کو والدین کی فرما برداری سے روک دیتی ہیں اور اولاد کو شریعت مصطفیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ آئیے قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹا خیال کرنا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور پروقار چال کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ اس کے تحت میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم راستے پہ چلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں، یعنی کہ جھک جھک کر چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلتے۔ رسول کائنات کا بھی یہی سبق ہے، حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی سبق دیا، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہی سبق دینا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اکڑ رکھنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا وقصد فی مشیک، فرمایا بیٹا اپنی چال میں تو نے میانہ روی رکھنی ہے، چال میں میانہ روی رکھنی ہے۔ اس چال سے مراد علماء نے لکھا ہے یہ چلنے والی چال بھی مراد ہے اور دنیا کے معاملات کی چال بھی مراد ہے۔ بیٹا تو نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، تو نے میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، متانت کے ساتھ چلنا ہے، وقار کے ساتھ چلنا ہے۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، اے بیٹے وغضض من صوتک، اپنی آواز میں تو نے مٹھاس پیدا کرنی ہے، اپنی آواز نرم، لہجہ خوبصورت، میٹھی آواز، میٹھا انداز، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے
انتہائی پیارے انداز میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور میٹھے الفاظ کے ساتھ انہیں گفتگو کرنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز جو ہے نا گدھے کی آواز ہے، یعنی کہ ایسا آدمی جو ہے نا چنگھار کے بات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ چیخ چیخ کر بات کرتا ہے اور جو ہے نا اکڑ مزاجی کے ساتھ بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کی آواز یوں ہے جس طرح کہ گدھا بات کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کہ بیٹا تو نے حقوق اللہ میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی اور حقوق العباد میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔